معزز علماء کرام، سادات کرام، مشائخین عظام، مبلغین مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان، وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، دوستان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی اور قدیم تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ سے آن لائن علماء کرام کے بیانات نشر ہو رہے ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کرونا کے چپیٹ میں ہے اور ایسے میں اکثر ممالک میں مساجد بند ہے، مدارس بند ہیں، وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی بین العوام بند ہے، لیکن دین کا کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ جائز طریقوں سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے خدام نے عوام اہل سنت تک، علماء اہل سنت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ نکالا کہ انٹرنیٹ کی معرفت سے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ 12 روزہ آن لائن پروگرام کا سلسلہ منعقد کیا گیا۔ مجھ سے پہلے ہندوستان کی معروف شخصیات، علماء کرام، مفتیان کرام نے مختلف عناوین پر آپ حضرات سے خطاب فرمایا۔ الحمدللہ آپ محظوظ ہوئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ مجھ سے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے کارکنان نے، مبلغین نے رابطہ کیا اور مجھے بھی ایک موضوع کا پابند کرتے ہوئے، ایک ٹاپک دیتے ہوئے کہ جس کا نام ہے شیعی عقائد و افکار حقیقت کے آئینے میں کچھ اس طرح، یعنی اہل تشیع کا رد۔ تو بہرحال میں نے لبیک کہتے ہوئے اس موضوع کو قبول کیا اور آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حضرات، ماہ ربیع النور شریف ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت حسب حیثیت اپنے گھروں کو، محلوں کو اور شہروں کو سجا رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ الرحمن عید میلاد النبی کے دن شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سب نبی کریم رؤوف الرحیم جان لطف عمیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے۔ چونکہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو 12 روزہ پروگرام جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جماعت کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی نظر دنیا بھر کے حالات پر ہے اور وہ تغیر و تبدل کو، نشیب و فراز کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بہت اچھا کیا کہ الگ الگ ٹاپکس رکھے تاکہ سب پر سیر حاصل گفتگو ہو اور قوم تک مواد پہنچے۔ ہم اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ کے لوگ، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے، جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں باطل سے کبھی اتحاد نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم ہر باطل فرقے کا، باطل فکر کا، باطل نظریے کا رد کرتے ہیں، اور یہی ہماری حق گوئی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رکھے گا جو تاویل باطل کرنے والوں کو، باطل افکار و نظریات رکھنے والوں کو اکھاڑ پھینکے گا، ان کا رد کرے گا، امت مسلمہ کو ان کے شر اور فتنے سے بچائے گا۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی پرتب امام اعظم قاضی القضات فی الہند سیدی مرشدی آقائی مولائی سندی حضور پرنور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری برکاتی ازہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ میں سے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کے چہرے انور کی زیارت کی، آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کی، خدمت کا بھی موقع ملا ہوگا، بہت مرتبہ حضرت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ملفوظات کو سننے کا موقع بھی آپ کو ملا ہوگا۔ ہم میں سے کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جن کو الحمدللہ حضرت کی بہت زیادہ معیت نصیب ہوئی، ساتھ نصیب ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد کریم نے ہر باطل فکر و نظر کا رد کیا، اور جب تک وہ حیات ظاہری میں تھے بڑے بڑے فتنے حضرت کے خوف سے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ وہ عظیم الشان شخصیت ہم سے رخصت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے رخصت ہوتے ہی کچھ لوگوں نے اپنے پر تولنے شروع کر دیے اور اونچی اڑان کے فکر میں پرواز کرنے لگے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو پیغام عوام اہل سنت کو دیا ہے، اگرچہ وہ پیر رضویوں کے ہے لیکن امیر تو ہر سنی کے ہیں۔ انہوں نے جو پیغام اپنے واعظ و نصیحت میں دیا ہے، ہر ایک کو گرہ باندھنا چاہیے اور زمانے کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے، اور فی زمانہ شہزادہ سرکار تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند قائد ملت حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ، جن کی سرپرستی میں، نگرانی میں جماعت رضائے مصطفیٰ روز و شب پروان چل رہی ہے، اور الحمدللہ جماعت کا کام ملک کے کونے کونے، گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ ملک ہی نہیں، الحمدللہ بیرون ممالک میں بھی جماعت کا کام ہو رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت میں جتنی تحریک ہے، تنظیمیں ہیں، بلا شک و شبہ جماعت رضائے مصطفیٰ پورے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजारिश करूँगा अवाम अहले सुन्नत से कि जहाँ जहाँ जमात के हफ्तावारी इज्तिमात होते हैं या किसी तरह का कोई काम शुरू होता है, मसलन आज 26 अक्टूबर को जमात की जानिब से ट्विटर पर फ़्रांस में, जैसा कि आप जानते हैं, आप सब वाकिफ़ होंगे कि एक बदबख्त अज़ली इब्लीस के नुत्फ़े असली टीचर ने स्कूल में बच्चों को समझाने के लिए एक कार्टून बनाया और उस कार्टून को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया। तलबा ने एहतजाज किया, उनके वालिदैन ने भी खफगी ज़ाहिर की, नाराज़गी ज़ाहिर की। बाद में हुआ ये कि एक गैरतमंद मुसलमान ने, जिसके दिल में शमअ इश्क़ रसालत रोशन थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जिसका दिल लबरेज़ था, मामूर था, उसकी गैरत को ये गवारा नहीं हुआ, उसने उसे वासिले जहन्नम किया। बादहू उसे भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और उसके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल उस मरदूद टीचर का मरना था कि फ़्रांस की हुकूमत और फ़्रांस के मौजूदा वज़ीर आज़म, जो इतना बड़ा बदबख्त है कि जिसने 13 साल की उम्र में ही अपनी 40 साला टीचर के साथ मुँह काला किया और उसी से शादी भी की। अब जाहिर सी बात है कि जिनका बचपन ही शरारतों में, खबासतों में और नजासतों में गुज़रा हो, आगे उनसे खैर की उम्मीद करना अबस है, बेकार है। बहरहाल अब उस बदबख्त ने यह किया कि फ़्रांस के तमाम चौराहे पर और ऐसी अवामी जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए कुछ खाके बनाए और चस्पा करना शुरू कर दिया। ये बेगैरत कौम, ये खिंजीर खाने वाली कौम, ये समझती है कि इस तरह हरकत करके हम इस्लाम को ज़हर करेंगे, इस्लाम को ज़ेर करेंगे, इस्लाम को ख़त्म करेंगे, सफ़े हस्ती से मिटाएंगे। ये इस खाम ख्याली में जीते रहें, ख्वाब खरगोश में रहें। उनको पता नहीं कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, अल्लाह का नाजिल फरमूदा दीन है और इस्लाम को मिटाने के लिए ये क्या न जाने कैसे कैसे फितने आए और हर दौर में इस्लाम सुरखरू रहा, कामयाब रहा और इंशाअल्लाहुर रहमान हमेशा कामयाब रहेगा। वो बदबख्त ये भी नहीं जानते कि मज़हब इस्लाम में तस्वीर कशी हराम है और हम जो कार्टून बना रहे हैं ये तो हमारे जहन की पैदावार है। रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल की बात, चेहरे अनवर की बात, आपके खद्दो खाल की बात, आपके चाल ढाल की बात, आपके हुस्न व जमाल की बात, आपके रुख अनवर की बात, आपके लबहाए मुबारक की बात, चश्माने मुबारक की बात, जुल्फ़े मुबारक की बात, तो हज़रात सहाबा से पूछिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर कैसा था। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रात में मुझे कोई काम पड़ा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होना चाहा। चूँकि रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई वक्त हो, सहाबा को जब भी कोई हाजत पेश आती, दीनी दुनियावी, वो फिर फौर बारगाह रिसालत में जाते और अर्ज़ गुज़ार होते। वो सहाबी रिवायत करते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में पहुंचा, रात का वक्त था और आसमान पे चाँद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था। चूँकि अबर नहीं था तो चाँद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था और वो 14वीं रात का चाँद था। वो रात 14वीं की रात थी। जब मैं बारगाह रिसालत में पहुंचा तो देखा कि बाहर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवर अंबिया जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो मेरी नज़र जब आपके रुख अनवर पर पड़ी तो मैं कभी चेहरे अनवर को देखता, कभी चाँद को देखता और इसी कश्मकश में हूँ कि आसमान का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या आमिना का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। फिर उन्होंने जो फ़ैसला किया, शायर उसे कहता है कि वो सहाबी का फ़ैसला कुछ यूँ था कि चाँद में तो दाग है, आपका चेहरा साफ़ है। हबीब या रसूल अल्लाह, चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चाँद में तो दाग है, आपका चेहरा साफ़ है। जो सारी कायनात को मुनव्वर कर रहा हो, ज़र्रे ज़र्रे को चमका रहा हो, उसमें भी दाग है, लेकिन आपके चेहरे अनवर में कोई दाग नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा।
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بہرحال میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب مسلمانوں کو، باغیرت مسلمانوں کو چاہیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے ٹویٹر پہ جو ہیش ٹیگ وغیرہ کا پروگرام ہوا ہے اور آئندہ بھی جو پروگرام ہوں گے وہ تردیدی ہوں، احتجاج کے طور پر ہوں، تقریری ہوں، جلسے ہوں، اجتماعات ہوں، عرس اعلیٰ حضرت کا نظم و نسق ہو، عرس تاج الشریعہ کا ہو، یا دیگر بزرگان دین کے اعراس ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کی محفل جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہر سنی کو چاہیے کہ اس تنظیم سے جڑے اور اس کے بینر تلے کام کرے، چونکہ یہ ہماری مرکزی تنظیم ہے اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے، اور اب اس کے روح رواں میر کارواں سربراہ اعلیٰ اس کے منصرم حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی وقار، ضمناً یہ تمہیدی باتیں میں نے عرض کی ہے، اصلاً میرا موضوع ہے آج شیعت کے حوالے سے، چونکہ جتنے خطبہ ہیں سب نے اپنے اپنے عنوان پر گفتگو کی، تو اب مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے شیعوں کے عقائد و افکار، شیعہ اپنے عقائد و افکار کے آئینے میں۔ جی کچھ اس طرح کا موضوع ہے۔ شیعوں کے حوالے سے میری پہلے بھی کئی تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور کچھ مضامین بھی ہے، مقالے بھی ہے، آپ اسے بھی ملاحظہ کریں۔ اور گزشتہ دنوں بھی جب جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے سلسلہ وار تقریری پروگرام ہوا تھا تو اس میں بھی تقریباً میرا یہی موضوع تھا، اور آج پھر مجھے یہی موضوع دیا گیا۔ حضرات گرامی وقار، اسلام کی آفاقیت اور اس کی عالمگیر حیثیت جو دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں پہلے دن سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہے۔ کبھی مسلمانوں میں خوارج کا، کبھی نواسب کا فتنہ پیدا کیا گیا، کبھی روافض و شیعوں کا، کبھی خلق قرآن کا، کبھی مرجیہ کا، کبھی قدریہ کا، غرض کے کئی فرقے پیدا کیے گئے مسلمانوں میں، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا مسلمانوں کی وحدت کو توڑا جائے، ان کی ملت کو پارا پارا کیا جائے، ان کی یکتائی کو ختم کر دیا جائے۔ بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، لیکن ایک فرقہ جو اس زمانے سے آج دن تک ہے اور اب بڑی تعداد میں ہے، بلکہ کئی ممالک تو ان کے اپنے ہیں، جیسے شام میں وہ صدر خبیث بشار الاسد اسی شیعہ فرقے کے ایک گروہ نصیریہ سے تعلق رکھتا ہے جو حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں۔ آذربائیجان وغیرہ، ایران پورا انہی کا ہے۔ غرض کے شیعہ اس دور سے آج تک چلے آ رہے ہیں اور اب بڑی تعداد میں ہے۔ کچھ فرقے ایسے ہوئے مسلمانوں میں جو سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، صدی، 2 صدی چلنے کے بعد دم توڑ گئے، انہوں نے یہاں تک کا سفر طے نہیں کیا، لیکن اہل تشیع جو اس دور میں پیدا ہوئے وہ وہاں سے لے کے اب تک ان کی جڑیں مضبوط ہوتی گئی، گہری ہوتی گئی، لمبی ہوتی گئی۔ اس فتنے کا جو روح رواں ہے، بانی مبانی ہے، اس فتنے کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ عبداللہ ابن سبا نامی یہودی ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، آپ کی بیعت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جب اس فرقے کو تشکیل دیا، اس فرقے کو بنایا، تو اس فرقے نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، پس پردہ مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچائی ہے، جب بھی انہیں موقع ملا مسلمانوں کی اجتماعیت کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ جب ان کو اقتدار ہاتھ میں آیا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، کبھی حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کو سر عام ذلیل و رسوا کر کے انہیں ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے شہید کیا۔ آپ ان کے ظلم و ستم کی کہانیاں
تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ مورخین نے تفصیل کے ساتھ، جیسے عیسائیوں نے ہسپانہ کے اندر، اسپین میں، اندلس میں مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تھا، ویسے ہی جہاں جہاں اہل تشیع کو تسلط حاصل ہوا، انہوں نے اہل سنت و جماعت کا جینا حرام کیا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ بہرحال اس فرقے کا جو بانی ہے عبداللہ ابن سبا، چونکہ وہ اصلاً یہودی تھا اور حضرت عثمان کے دور میں، ان کے دور خلافت میں اسلام قبول کرتا ہے، یہ دل سے مسلمان بنا ہی نہیں تھا۔ اس کا مقصد شروع دن سے ہی اسلام میں تفرقہ کرنا، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا تھا۔ یہ کچھ دن مدینہ منورہ میں رہا، پھر یہاں سے پورے حجاز کے علاقے میں جو دینی شعور کے حامل افراد موجود تھے ان سے رابطے میں رہا، پھر وہاں سے بصرہ گیا، پھر شام گیا، پھر اس نے اپنا منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کس طرح کیسے کام کیا جائے۔ پھر یہ مصر پہنچا، وہاں اسے کچھ اس کے ذہن کے آدمی مل گئے۔ اس کا ذہن کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان میں کئی مرتبہ بہت ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں فرمائی۔ ان ساری باتوں کو جمع کر کے وہ لوگوں کا ذہن بناتا رہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کے اولین مستحق ہے، اور ان کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہے کہ اس نے حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہی ذہن دینے کی کوشش کی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم معاذ اللہ رب العالمین خدا کے مرتبے پر ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیعوں میں کئی گروہ ایسے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقام الوہیت پہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی کوششیں تیز کرتا رہا، ممالک کا دورہ کرتا رہا، اور اسی کے فتنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خونی شہادت ہوئی۔ اب ان کی شہادت کیا ہونی تھی، اس کا لگایا ہوا فتنہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ میں اجتہادی خطا کے بنا پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایک جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ بعض علماء اس کو جمل کہتے ہیں۔ اصل میں اس جنگ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پیر کاٹے گئے تھے۔ چونکہ عربی میں اونٹ جمل کو کہتے ہیں، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اسی لیے یہ جنگ جمل ہے۔ باقی بعض لوگ اس کو جنگ جمل بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو مسلمانوں میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے، کئی حضرات صحابہ کی شہادت ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا، اور یہ اپنا گروہ مضبوط کرتا رہا، اور اس کے گروہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عقیدت میں، محبت میں غلو کرتے رہے، اس حد تک پہنچے کہ گمراہ ہو گئے، بعض حد کفر کو پہنچ گئے۔ اس نے سادہ لوح مسلمانوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی اس دنیا میں خدا کا روپ ہے، بلکہ ان کے دل میں خداوندی روح موجود ہے۔ اور کچھ احمقوں کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا تھا، اور وہی اس کے مستحق اور اہل ہیں، اور حامل وہی حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس بھیجے گئے تھے، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی سے وہی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھو اس میں اللہ پر بھی بہتان ہے، حامل وہی حضرت جبریل امین علیہ السلام پر بھی بہتان ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار ہے، چونکہ اس کے مطابق حضرت جبریل جو ہے غلطی سے وہی حضور کے پاس لے کر آ گئے،
جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ چمکا تھا، مگر بزم عناصر میں تیری آمد کا چرچا تھا کہ اللہ نے تو ہمارے آقا کو اس وقت بھی نبی بنایا کہ جب حضرت آدم کی مٹی پانی میں نہیں ڈالی گئی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، خدا سے بھول ہوگی، ملائکہ سے بھول ہوگی کہ جو غلطیوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی اس خبیث کی شرارتوں کا علم ہو چکا تھا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ آپ کی فوج میں اتنے زیادہ یہ بھر گئے تھے، رافضی اتنے زیادہ بھر گئے تھے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ بھی کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ ابن تیمیہ حنبلی غیر مقلدین کا شیخ الاسلام اپنی کتاب منہاج السنہ کے جلد 1 صفحہ 7 پہ لکھتا ہے کہ بعض روافض کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بعض شیعوں کو آگ میں ڈلوا دیا، چونکہ وہ اس طرح کا عقیدہ آپ کے بارے میں رکھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے 2 گروہ میں جنگیں ہوئیں اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ اسلام کا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، ملکی نقصان ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان جنگوں کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا ہو یا کم ہوا ہو، اس نے مزید زور پکڑ لیا اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے غلو کرتے ہوئے ممالک کا دورہ کرنے لگے۔ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے 2 قومیں ہلاک ہوئی، ایک ان کی توہین و تنقیص کر کے اور ایک تعریف و مدح کر کے، یعنی اس قدر مدح کی، اس طرف تعریف کی کہ غلو کر دیا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اور ایک نے ایسی توہین کی کہ نبی اللہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اے علی تمہارے بارے میں بھی 2 قومیں ہلاک ہوں گی، تو ایک تو خارجی ہے بدبخت کہ جو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اہل بیت پاک کا حق نہیں پہچانتے، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور ایک یہ رافضی خبیث ہیں کہ جنہوں نے غلو کی حدیں کر دی اور ایسا لکھ مارا اپنی کتابوں کے اندر کہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا کچھ ان لوگوں نے فتنہ پھیلا دیا۔ ویسے تو ان کے بہت سارے فرقے ہیں، اور مشہور جو ہمارے ہندوستان میں ہے وہ اثنا عشری ہے، اور یہ لوگ 12 امامی بھی کہلاتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ ہیں یہ لوگ۔ آذربائیجان وغیرہ میں، ایران میں یہی لوگ ہیں، پاکستان میں بڑی تعداد میں یہی ہے، ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں یہی ہے۔ 12 امام کے قائل ہیں، پہلے امام حضرت علی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام محمد صادق، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام عسکری۔ پھر ان کا خیال ہے کہ ان کے جو 12ویں امام ہے وہ ہجری 256 میں پیدا ہوئے، اور 4-5 سال کی عمر ہی میں وہ ایک غار میں چھپ گئے اور ابھی تک زندہ ہے۔ قریب قیامت وہ تشریف لائیں گے غار سے، اور تشریف لانے کے بعد پھر وہ جنگ و جدال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت آئیں گی۔ تو بہرحال یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ تاریخ کی بہت سی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ امام حسن بن علی عسکری جو ان کے 11ویں امام ہے، ان کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا جی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حسن بن علی عسکری کے بیٹے محمد بن حسن مہدی، جس کو یہ مہدی موعود کہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے ایمان بگاڑے میں دعائیں کرتے ہیں ان کے جلد تشریف لانے کی۔ بہرحال یہ اپنے اماموں کے بارے میں بھی جو عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس سے پہلی تقریر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنے ائمہ کو انبیاء علیہم السلام پر بھی فضیلت دیتے ہیں، اور یہ خود ایک مستقل کفر ہے کہ کسی امتی کو نبی سے افضل قرار دینا، اور یہی غلطی خباثتوں کے خمیر اس بدبخت دیوبندی جماعت کے امیر ملا قاسم نانوتوی نے کی کہ کہا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی کتاب تحذیر الناس میں اس نے ختم نبوت کا بھی انکار کیا ہے۔ تو ان شیعوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں تو اس میں سے
دو تو صحابی ہے، 2-3 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. نبی تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن یہ لوگ ان 12 ائمہ کو بعد میں کچھ صحابی ہیں، کچھ تابعی ہیں، کچھ تبع تابعی ہیں، اور کچھ نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، فقط اولیاء اللہ کے گروہ میں سے ہیں. ان حضرات کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دیتے ہیں. جی، ان حضرات کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اصول کافی مشہور کتاب ہے اور 4 جلدوں میں ہے، 2500 کے قریب اس کے صفحات ہے، اور 16,000 سے زائد اس میں روایات موجود ہے. جی، آپ یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس کا لکھنے والا یعقوب کلینی جو 328 ہجری میں مر گیا. ہمارے یہاں جیسے صحیح بخاری کی حیثیت ہے بخاری مسلم کی، وہی حیثیت ان کے یہاں اس کتاب کی ہے. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مخلوق پہ اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور کہیں لکھا کہ امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی. اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرائط ایمان میں سے ہے. اماموں پر یعنی ان کی امامت پر ایمان لانا اور ان کی تبلیغ کرنا، جیسے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا اور آسمانی کتب کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ائمہ کی امامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. فرماتا ہے کہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ ائمہ کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جیسے رسولوں کی اطاعت فرض ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں بکواسیں لکھی ہوئی ائمہ کے بارے میں. پھر کہیں لکھا کہ انبیاء کی طرح ائمہ بھی معصوم ہے، جیسے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ عصمت فرمایا اور وہ گناہوں سے خطاؤں سے پاک و صاف ہیں، اسی طرح ہمارے ائمہ بھی پاک و صاف ہیں. بلکہ یہاں تک ایک جگہ خبیث لکھتا ہے کہ اماموں کا جو حمل ہے وہ ماؤں کے رحم میں یعنی پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلوؤں میں قائم ہوتا. اور بہت ساری باتیں اس طرح کی لکھی ہوئی ہے. ان کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی تو یہی کفر ہو گیا. ان پر وحی آنا مان لیا، یہ بھی کفر ہو گیا. اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی کا کٹنا مان لیا، یہ بھی کفر ہو گیا. ان کی امامت پر ایمان لانا ضروریات دین میں قرار دیا گیا، یہ بھی کفر ہو گیا. اس طرح کی بے شمار کفریہ باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے ائمہ کے تعلق سے. اور اہل تشیع کا تو میں نے کئی موقعوں پر رد کیا ہے. پھر ان کے دھرم کے اندر حضرات صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کو گالیاں بکنا، انہیں برا بھلا کہنا، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان، حضرت ہندہ اور حضرت شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا ان کے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو ایسا خبیث دھرم ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنا مذہب بخوشی ظاہر کرتا ہے. ان کا تو مذہب چھپانے کا مذہب ہے کہ جب یہ کہیں پھنستے ہیں سنیوں میں تو یہ کہتے ہیں ہمارے اماموں کا فرمان ہے کہ اپنا مذہب چھپاؤ، جو مذہب نہیں چھپائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اتنے بڑے ڈرپوک ہے یہ. اور ایسے خبیث عقائد ہیں ان کے انبیاء کے بارے میں، خداوند قدوس و جبروت کے بارے میں، حضرات ملائکہ کرام کے بارے میں، اور اپنے ائمہ کرام کے بارے میں جو غلو ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور نہ یہ قرآن کے پابند ہے نہ حدیث کے پابند ہے. ان کی اپنی ہی، جیسے گیتا رامائن ایک مذہب کا حصہ ہے ویسے ان کے مذہب کی کتاب ہے اصول کافی، اور بہت ساری کتابیں ہیں. اور جو قرآن کریم کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع قرآن کریم کو مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. میں آپ کو پورے دعوے سے بتا دوں کہ اہل تشیع کے نزدیک قرآن کریم مکمل نہیں ہے، بلکہ یعقوب کلینی الکافی فی الاصول میں امام جعفر کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن جو جبریل حضرت محمد کے پاس لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. جی، اس کی جلد 2 صفحہ 634 آپ اٹھا کر دیکھ لیں. میرے پاس کتاب موجود ہے کرلا کے اندر، آپ تشریف لائیں. بحمد اللہ ہر باطل فرقے کا لٹریچر ہمارے پاس رہتا ہے اور ہونا چاہیے
عوام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں، چونکہ شیطان کو گمراہ کرنے دیر نہیں لگتی۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دے کر سمجھائی ہے کہ فلائٹ کے اندر جب ٹیک آف ہو یا لینڈنگ ہو، اس ٹائم پر کیبن کرو کے علاوہ عام پیسنجرز کو سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھنا ہے، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اس لیے چلتے پھرتے ہیں کہ وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے۔ چلتی ٹرین میں چڑھنا اترنا دونوں منع ہے، لیکن یہ عام پیسنجرز کے لیے ہے، ٹی سی کے لیے قانون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ ہمیشہ چلتی ٹرین میں چڑھے گا، چلتی ٹرین میں اترے گا، چونکہ وہ اچھی طریقے سے اس کے اونچ نیچ سے واقف ہے۔ علماء کرام اگر یہ لٹریچر رکھتے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کرام دین کی تبلیغ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ان کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑانے کے لیے رکھتے ہیں۔ عوام پڑھیں گی تو گمراہ ہو جائیں گی۔ بہرحال ممبئی میں آپ زینبیہ مسجد، مغل مسجد وغیرہ سے جا کر یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی سارے سنی علماء کے پاس بھی یہ کتابیں ہوں گی، میرے پاس بھی ہے۔ اس کی جلد 2 صفحہ 603 پر اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر کہتے ہیں کہ جبریل جو قرآن لے کر آئے اس میں 17,000 آیات تھی، جبکہ قرآن کریم میں فقط 6,666 آیتیں ہیں۔ جی اب بتاؤ اتنی زیادہ آیات آئی کہاں سے؟ اتنی زیادہ آیات آئی کہاں سے؟ تو ان کے مطابق جب قرآن حضرت عثمان نے ترتیب دیا تو وہ ساری آیات کو نکال دیا، وہ ساری آیت کو نکال دیا، اور صرف وہ آیتیں رکھی جس میں معاذ اللہ رب العالمین حضرت علی کا ذکر نہیں تھا یا اہل بیت پاک کا ذکر نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ ایسی خبیث قوم ہے کہ آپ سوچیں ذرا کہ یہ قرآن کریم کو محرف مانتے ہیں کہ قرآن بدلا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر تو پڑھیں کہ پہلی سورہ جب آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہیں پر آپ کے شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا جاتا ہے کہ نہیں، خبردار، اس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو خدا ناقص ہے معاذ اللہ جو قرآن کی حفاظت نہ کر پائے۔ اور آج 1450 سالوں سے ساری امت اسی قرآن کو پڑھ رہی ہے۔ ان خبیثوں کے نزدیک وہ قرآن معتبر ہی نہیں ہے، اور ان کے مصنفین مورخین نے حضرت معاذ اللہ حضرت ابو بکر و عمر کو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے سازش کر کے کھیل رچ کر اصل قرآن کو غائب کر دیا اور اپنے مرضی کا ایک قرآن ترتیب دیا، اور وہ ساری آیات جو فضائل اہل بیت میں تھی اور مناقب علی میں تھی اور مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تھی، وہ ساری نکال دی ہے۔ ان کا ایک عالم ہے کمال الدین، وہ نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے کہ حضرت عثمان پر الزام عائد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عثمان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس نے لوگوں کو زید بن ثابت کی قرت پر جمع کیا اور بقیہ نسخوں کو جلا دیا۔ اس طرح عثمان بن عفان نے قرآن مجید میں سے بہت سی ایسی آیات ختم کر دی جو بلا شک و شبہ قرآن کریم کا حصہ تھی۔ اور بھی بہت سارے حوالے میرے پاس موجود ہے کہ شیعہ اس قرآن کو مکمل نہیں مانتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اہل تشیع کے نزدیک۔ چنانچہ ایک اور حوالہ لے لیں اسی اصول کافی کا کہ امام باقر کو ایک صاحب کہتے ہیں، جابر کہتا ہے کہ میں نے امام باقر کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس سے اللہ کی طرف نازل کردہ قرآن کو جمع کیا، یعنی جیسے کہ حضرت عثمان نے وہی قرآن تو جمع کیا جو اللہ نے رسول اللہ کے سینے پر نازل کیا، تو وہ روایت کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، چونکہ اس نے پورے قرآن کو نہ حفظ کیا نہ جمع کیا، یعنی یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اتنی بڑی خبیث قوم ہے۔ اور اب ان کے مطابق سنیے کہ اصلی قرآن کہاں ہے۔ تو ان کے مطابق اصلی قرآن جو ہے وہ ان کا جو امام غائب ہے
جو کبھی آنے والا ہے دنیا میں، اور پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اتنی افتاد مسلمانوں پہ پڑ رہی ہے، اتنے دنیا بھر کے اندر خرافات اور بدعات کا چلن ہو رہا ہے، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا چھپکے کے نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے مطابق وہ اصل قرآن اس کے پاس ہے، جب وہ آئے گا تب وہ اصلی قرآن سے یہ لوگ فیضیاب ہوں گے۔ تو خبیثوں، جب یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں تو اس کی تلاوت کرتے کیوں؟ نماز میں یہ قرآن پڑھتے کیوں؟ اس قرآن سے حوالے دیتے کیوں؟ اس قرآن سے اہل بیت پاک کی عظمت ثابت کرتے کیوں ہو؟ خبیثوں، کچھ تو عقل کی بات رکھو کہ قول و عمل میں تمہارے تضاد کتنا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کو مکمل مانتے نہیں ہو، اس قرآن کو تم مکمل مانتے نہیں ہو، اور پھر اسی کے حوالے بھی دیے جاتے ہو، اسی کی تلاوت بھی کیے جاتے ہو، اور اپنے منحوس چیزوں کو جن کو تم تبرکات کہتے ہو ان پر پڑھ پڑھ کے اس کو پھونکتے بھی ہو اور برکت بھی حاصل کرتے ہو۔ جب یہ مکمل ہے ہی نہیں تو اس کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اور یہ بھی بتا دوں کہ بعض شیعہ علماء قرآن مجید کے کچھ حصے کا علم حضرت علی کو تھا یہ کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی موجود تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ آیات جو حضرت علی کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی انہوں نے جمع کی، باقی صحابہ کو ان آیات کا علم نہیں تھا۔ یعنی موجودہ قرآن اصلی نہ ہو کے حضرت علی کے پاس والا قرآن جو ہے وہ اصلی تھا۔ یعنی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ جب حضور پر وحی اتری تو فقط حضرت علی تھے، اور جو 13 کاتبین وحی تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، 12 سالہ خلافت کا دور، تو حضرت عثمان جب قرآن جمع کر رہے تھے تو مشیر کی حیثیت سے حضرت علی بھی تو تھے، تو مولا کائنات نے وہ آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کیوں نہیں؟ تو معاذ اللہ رب العالمین، تمہارے عقیدے کے مطابق تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی خیانت کی ہے۔ جب قرآن جمع ہو رہا تھا تو ان کو دینا چاہیے تھا نا۔ اچھا چلو اس وقت نہیں دی، تو جب آپ کی خود خلافت کا زمانہ آیا اور 4 سال تقریباً حضرت مولا کائنات نے بھی خلافت کی، تو اس وقت آپ نے اصل قرآن چھاپا کیوں نہیں، جمع کیوں نہیں فرمایا؟ وہ حضرت عثمان کے جمع قرآن پر راضی کیوں رہے؟ اور جب ان کی فوج نے، ان کے مقابل فوج میں لوگوں نے قرآن کو نیزے پر اٹھایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اہل تشیع پر قرض ہے، اور کبھی یہ خبیث قوم مناظرے میں آمنے سامنے آ کر ہمیں تشفی بخش جواب دے ہی نہیں سکتی۔ ابھی الحمدللہ ان کے جتنے پھوہڑ اعتراض ہے سب کا ہمارے پاس تشفی بخش جواب ہے۔ بہرحال اب مزے کی بات یہ سنیے کہ ایک تو یہ لوگ قرآن کریم کو مکمل نہیں مانتے، اور جو مکمل قرآن ہے وہ ان کے امام غائب کے پاس ہے، جو پتہ نہیں غار کا منہ کسی نے بند کر دیا، اس بیچارے سے پتھر ہٹ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے اور ان کو اپنے درشن کرائے۔ بہرحال قرآن میں گڑبڑ کہاں کہاں ہے ان کے مطابق، تو چند میں آیات پیش کروں گا۔ یہ اس قرآن کو نامکمل ماننے کے علاوہ غلط بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں۔ نامکمل کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو 17,000 آیت تھی اس میں سے 6,666 آیتیں لی گئی، باقی سب چھوڑ دی گئی۔ اور غلط کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل آیات تھی ان میں سے الفاظ کی کمی بیشی ہو گئی۔ جیسے دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اب اس آیت کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں، جیسا کہ اصول کافی میں ابو بصیر کی روایت ہے، ان کی جو کتاب ہے حدیث کی اصول کافی، امام جعفر نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نہیں ہے، بلکہ کس طرح ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِهِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مَن بَعْدَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی ہاں،
جس کا جی چاہے اصول کافی اٹھا کر دیکھ لے، صفحہ نمبر 262 ہے۔ یعنی جو شخص حضرت علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں حضرت علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں صراحت کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں فی ولایت علی والائمہ من بعد کے الفاظ نکال دیے گئے۔ ان کے مطابق اتنے سارے الفاظ نکال دیے گئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 تک، اور آیت اتنی باقی رکھی گئی، ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور اس میں سے ولایت علی کا، ائمہ کرام کا سارا کے سارا ذکر نکال دیا گیا ہے۔ بتائیے کتنی خبیث قوم ہے یہ۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں اللہ جو فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جس کی نصیحت انہیں کی گئی، اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب ان کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں سورہ نساء کی جو آیت نمبر 66 ہے وہ اس طرح نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِي عَلِيٍّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جس بات کی نصیحت انہیں علی علیہ السلام کے بارے میں کی گئی، اگر وہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب یہاں دیکھو مخمل میں ٹاٹ کا پیون زبردستی کا بھیڑا دیا حضرت علی کا نا۔ ارے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نامکمل ہے، اور نامکمل ہونے کے علاوہ جو آیات بھی ہیں 6666 آیتیں، تو ان میں سے بہت سی جگہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حسنین کریمین اور اہل بیت نبوت کے افراد ان خبیثوں کے نزدیک ازواج کو چھوڑ کر، ازواج رسول کو چھوڑ کر وہ سارے نام نکال دیے گئے۔ تو آج تمہارا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، تمہارا اپنا ملک ہے، ایک تمہاری اپنی کنٹری ہے، ایک تمہارا اپنا ایک پاور ہے، پوزیشن ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے تمہارے پاس، تو تم خود کیوں ایسا قرآن نہیں چھاپتے ہو؟ کوڑ مغزو تم قیامت تک نہیں چھاپ سکتے ہو، اور نہ تمہارا کوئی وہ امام جو چھپا ہوا ہے لے کر آئے گا وہ ایسا قرآن۔ سوچو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اپنی مرضی کا قرآن کیوں نہیں چھاپ رہے ہو؟ آج کسی نے تمہیں روکا؟ نہیں نا، پھر کیوں نہیں چھاپ رہے ہو؟ تو اللہ تعالی کی یہ مشیت ہے کہ وہ قرآن پاک مسلمانوں میں خواہ کتنے ہی فرقے ہو جائیں اس کے زیر و زبر میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تم بھلے کتابوں میں الگ سے لکھتے رہو کہ اس آیت کے اندر یہ بھی لفظ تھا اور وہ بھی لفظ تھا اور یہ حذف ہو گیا اور یہ اضافہ ہو گیا، لیکن جب خود بھی تم قرآن چھاپتے ہو تو وہی چھاپتے ہو جو اہل سنت والجماعہ نے چھاپا ہے، جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسی قرآن کو تم پڑھ رہے ہو۔ بہرحال ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں محسن الکاشی ان کا ایک عالم گزرا ہے، وہ اپنی تفسیر الصافی میں لکھتا ہے، جس کی جلد 1 ہے، صفحہ 214 ہے، کہ یہ آیت اس طرح ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار بالمنافقین، اے نبی آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے منافقین کے ساتھ مل کر۔ جی ہاں، کافروں سے جہاد کیجئے منافقین سے مل کر۔ اب ان کے نزدیک سورہ جو آیت الکرسی ہے قرآن کریم کی وہ بھی بدلی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ان کا ایک مفسر ہے القمی، وہ کہتا ہے کہ اپنے معصوم اور واجب الاطاعت امام ابو الحسن موسیٰ الرضا سے نقل کرتا ہے کہ وہ آیت الکرسی کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں بھی اضافہ کر دیا، یہ جب قرآن انہوں نے چھاپا تو اس میں نہیں کیا، بلکہ کہیں تفسیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ حضرت امام موسیٰ رضا جن کا ایران میں مزار ہے وہ اس طرح آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔
کہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، باتیں تو بہت ہے اہل تشیع کے تقیہ کے بارے میں، اہل تشیع کے تحریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں، اور ان کی جو طرح طرح کی بدعات، خرافات اور دین اسلام کے اندر نئی نئی ایجادات، سب کا رد ہو سکتا ہے جی، اور ہونا چاہیے۔ اب میں علماء سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے وہابیہ، دیابنا، قادیانی اور تمام فرقہائے باطلہ کا رد کیا اور حق ادا کر دیا اور اس میں ایکسپرٹ بھی ہو گئے، دور موجودہ میں اہل قرآن کا، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا دلائل کی روشنی میں رد کیجیے۔ اور شیعوں کا رد اب اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ شیعہ تو ہمیشہ سے ایک الگ فرقہ ہی رہے ہیں اور تقریباً علماء نے ان کی تکفیر ہی کی ہے، لیکن اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بعض خانقاہی، بعض مجاور صاحبان، بعض پیران طریقت، بعض نام نہاد سادات، جن کو شریعت مطہرہ کی پابندی ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، جو تھوڑا سا آزاد ہونا چاہتے ہیں، فرینک ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ماڈرن ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سختی کو اور زیادہ روکھے سوکھے پن کو پسند نہیں کرتے کہ کیا ٹھنڈی کے زمانے میں صبح صبح اٹھ کر نمازیں پڑھی جائے، ایک نماز ہو گئی کہ پھر دوسری نماز کا وقت آتا ہے، غیر محرم سے ملاقات نہ کرو، میوزک نہ سنو، داڑھی ایک مشت رکھو، حق حلال کی کماؤ، حرام کھانے سے بچو، اور یہ کرو وہ کرو۔ اتنی ساری پابندیاں ان بیچاروں کو جمتی نہیں ہے، تو اب چونکہ طبیعت آزاد ہے تو اس لیے کوئی صلح کلیت کی طرف جا رہا ہے، جیسے وہ سید سرامہ کا پیر ڈبو میاں، جس کو لوگ اس کے چاہنے والے ابو میاں کہتے ہیں، اور اس کے یہاں کے مولوی جو اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، کتاب لکھ دی مسئلہ تکفیر اور متکلمین، اور اس میں سارے دیوبندی مولویوں کو کلین چٹ دے دی، سارے دیوبندی مولویوں کے اوپر سے کفر کا بوجھ اٹھا دیا کہ جن کے کفر کا بوجھ خود ان کے جماعت کے علماء نہ اٹھا سکے، ان کے وکلاء نہ اٹھا سکے، آج یہ نام نہاد مصباحی اٹھا رہے ہیں۔ اور خود تھانوی کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا اگر مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ جس کو اپنا کفر قبول ہے اس کو کفر کے دلدل سے نکال رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگ تو شیعت کی بولی بول رہے ہیں سنی ہوتے ہوئے، جیسے آج میرے معلّہ کے یہ بے لگام خدام، وہ سرور چرسی اور اس کا بیٹا کامران چرسی اور بہت سارے چرسی، یہ جو 2.5 دن کے جھوپڑے پہ بیٹھ کے سٹا مارتے ہیں گانجے کا، اور نماز کا تو پتہ نہیں، لیکن جب سٹا مارتے ہیں تو پیر صاحب مریدین سے بولتے ہیں لو فجرانہ ہو رہا ہے، فجرانہ یعنی ابھی شروعات ہو رہی پہلی چلم کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتاؤ، جو 24 گھنٹہ گانجا پھونک کر جس کی آنکھیں لال ہوتی ہو اور منہ سے بدبو آتی ہو، رال ٹپکتی ہو، جس کے بڑے بڑے ناخن ہو، گلے میں تسبیح کی مالائیں ہوں، ہاتھ میں کڑے ہوں، اور کچھ پاگل بے وقوف 20-20 30-30 فٹ کے بال رکھتے ہوں، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بالوں کی حد کبھی آدھے کان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی کندھے مبارک تک، اس سے نیچے نہیں تھے۔ یہ 20-20 30-30 فٹ کے بال رکھنے والے میلے کچیلے گندے مندے پاگل بے وقوف لوگ علماء کرام پر بھونک رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ بھونک رہے، اور عوام کو محبت اہل بیت کے نام پر حضرات صحابہ کا دشمن بنا رہے ہیں۔ اب تو تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے تفضیلیت کا۔ دیکھو اس اللہ کے نے ایک بندے کو خواہ مخواہ جیل میں بھجوا دیا، آصف اشرف جلالی صاحب کو، وہ ایک حق گو عالم کو، اور جنہوں نے جیل بھجوایا، آج جب فرانس کے اندر یہ خباثت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے کی، تو جن کو سیدہ کائنات کا اتنا درد محسوس ہو رہا تھا، جن جھوٹوں کو جھوٹا درد محسوس ہو رہا تھا، انہوں نے نبی کریم کے خاکے کے لیے ایک لفظ بھی بولا نہیں بولا۔ مسلمانوں، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، اللہ کی قسم یہ زمانہ فتنوں کا ہے، فسادات کا ہے۔ میرے آقا نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ واقعتاً حقیقتاً وہ زمانہ آ چکا ہے، اور
ایسے دور میں بھی ہم سنبھل نہیں رہے، ہم فتنوں میں فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں، ہم اپنی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین ہوئے، بڑے بڑے اہل اللہ ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، یہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے، حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مجددین کی جماعت ہے۔ اور آج آ کر ہم ٹکڑیوں میں بٹ رہے ہیں، کوئی تفضیلی ہوا جا رہا ہے، کوئی رافضی ہوا جا رہا ہے، کوئی غالی درجے کا شیعہ ہوا جا رہا ہے، کوئی بے نمازی پیر کا مرید ہوا جا رہا ہے، کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، خود پر بھی نماز معاف ہو رہی ہے، مریدین پر بھی نماز معاف کروایا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب صورتحال ہو رہی ہے۔ اب علماء کا فرض ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور ان سب باطل نظریے رکھنے والوں کا رد کریں۔ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوں گے تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی کیسی بولی جا رہی ہے۔ سنی ہو کر حضرات صحابہ پر بھونک رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کر رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ ادنا درجے کا صحابی جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری ہو اور جب کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوا اور سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور اسی حال میں فوت ہو گیا، تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ تیری زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہے، ریاضتوں پر بھاری ہے، مشقتوں پر بھاری ہے، محنتوں پر بھاری ہے، تیرے درود و سلام پر، تیری نمازوں پر، حج و زکوٰۃ پر، تیرے تمام اعمال خیر پر بھاری ہے۔ تو جس نے باقاعدہ قرآن کریم کی کتابت کی ہو، جس کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا ہو شام کا، جس کو حضرت عثمان غنی نے گورنر باقی رکھا ہو، جس سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی ہو، تو ان پر بھونک رہا ہے، ان کے والد پر بھونک رہا ہے، ان کی والدہ محترمہ پر بھونک رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، کیا ہو گیا؟ اب علماء کرام کو چاہیے کہ مساجد میں جب بیان کرے تو شیعوں کا کھل کر رد کرے، مزارات پر ہونے والی بدعات و خرافات کا رد کرے، بے نمازی جاہل پیروں کا رد کرے۔ یہ وہ جاہل پیر کہ جو قوم سے نذرانے بٹورتے ہیں، اور جب قوم پر کوئی افتاد آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر ان کی جیبوں سے 1 روپیہ نہیں نکلتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ تو خود ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ جتنے نام نہاد پیر ہے کھلم کھلا شیعوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور کوئی عار نہیں محسوس کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بد مذہب جب بیمار پڑیں تو ان سے نہ ملو، سلام و دعا نہ کرو، مر جائیں تو ان کی مٹی میں نہ جاؤ، ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہتے کہ ہم فرقہ بندی کو ختم کر رہے ہیں، اور جو سچے پکے عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت و صحابہ ہیں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ان کو دھڑلے سے خارجی کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی، صحابہ کی محبت میں تم ہمیں خارجی کہہ رہے ہو، بے وقوف ہو۔ ہم تو اس معاملے میں معتدل ہیں کہ حضرات صحابہ کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، حضرات اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ نہ اہل تشیع کی طرح اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو چھوڑ دیا، نہ خوارج کی طرح، وہابیہ کی طرح کہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو فراموش کیا۔ ہم تو اپنے اس امام کے اس فرمان پر عمل پیرا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ شیعہ چونکہ دھیرے دھیرے مزارات اور خانقاہوں اور پیروں کے ذریعے گھس رہے ہیں، اور اب یہ فتنہ اب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی، شبیہ خراب کی جا رہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی، سرکار اعلیٰ حضرت کی، رضوی علماء کی شبیہ خراب کر کے لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اپنے قریب کیا جا رہا ہے۔ کس نام پر؟ محبت اہل بیت کے نام پر۔ اور یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے مساجد کو سونا کر دیا، ان کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم، وضو کے فرائض تک نہیں معلوم، نماز کے موٹے موٹے مسئلے نہیں معلوم، اور یہ بڑے بلند و بالا نعرے لگاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ خبیثو، ذرا تو سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، جو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے اور سب پیروں کے پیر ہے، سب دستگیروں کے دستگیر ہے۔
سب داتاؤں کے داتا ہے، سب نوازنے والوں سے بڑھ کر نوازنے والے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہو، ان کا حال کیا تھا عبادت و ریاضت کے معاملے میں، حقوق العباد کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں، اور تم جو ہے دھڑلے سے شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتے ہوئے شریعت کو ایک الگ چیز اور طریقت کو ایک الگ چیز قرار دے کر مستی میں دن گزار رہے ہو۔ خدا کی قسم بڑا پرفتن دور ہے، اور ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی پابندی سختی کے ساتھ کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں۔ دل میں کوئی بھی شبہ آئے، کوئی بھی شک آئے، آپ مقامی عالم سے رجوع کریں، مسئلہ پوچھیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ مسئلہ پوچھو گے تو تھوڑی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ کو ہر عالم یوز کرتا ہو یا جو استعمال کرتے ان کے پاس آپ کا جواب دینے کا بھی وقت ہو۔ ہر سوال کا جواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ آپ 1 سے 2، 2 سے 10 عالموں سے پوچھیے، اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت جیسی عظیم نعمت کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے، اور ہمیشہ کے لیے محرومی کا شکار مت ہوئیے، جہنم کے حقدار نہ بنیے۔ ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو جنت بخشے، جنت میں آپ تشریف لے جائیں، ہم سب غلامان مصطفیٰ تشریف لے جائیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں مانیں گے، حضرات صحابہ کے فرمان و اجماع کی روشنی میں مانیں گے، حضرات ائمہ مجتہدین کے فقہی فیصلوں کی روشنی میں مانیں گے، جیسا کہ بزرگان دین نے متواتر تسلسل کے ساتھ مانا ہے، اسی معنی و مفہوم کے ساتھ مانیں گے، نہ کہ دور موجودہ کی نئی بدعات و خرافات اور نئی ایجادات کی روشنی میں مانیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، باتیں بہت ہیں، اور جتنی باتیں ہیں اتنا وقت نہیں ہے، چونکہ یہ بیان روزانہ ہر عالم کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ دوران گفتگو مجھ سے قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی طرح کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں کوئی بھی غلطی، گستاخی عمدن سہون قصدن ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔